سب سے پہلی اور بنیادی بات، میں حیران ہوں، میں اپنوں کی بات کرتا ہوں جو آپ لوگ میرے مخاطب ہیں، میری سنی مسلمان بہنیں اور میرے سنی مسلمان بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے غیروں سے تو گلہ نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی غیر، ہمیں کون سی، اب میں کیا لفظ بولوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کون سی موت پڑی ہے کہ ہم اس دن عید غدیر مناتے ہیں؟ یہ عید غدیر منانا اہل سنت والجماعت کا طریقہ تو نہیں ہے۔ میرا سنی مسلمان بھائی اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ عید غدیر مبارک لکھے گا، یار تو کسی لڑکی کی خاطر اپنے ایمان کو جلا رہا ہے اور کسی کی یاری کی خاطر اپنے ایمان پہ رندہ چلا رہا ہے، کل قیامت میں کیا منہ دکھائے گا رسالت مآب کو؟ جس نے 2 بیٹیاں اس شخصیت کو دی ہیں جسے عثمان ذو النورین کہتے ہیں، اس کی موت کے اور اس کی شہادت پہ غیر خوشی منائے، تو بھی اس دن عید غدیر کہے؟ اس سے پہلے بندے کو مر جانا چاہیے۔ ایمان کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، مذہب کی بات ہے، عقیدے اور نظریے کی بات ہے، یہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے۔ ظالم تو جو مرضی آئے کرے، غیر تو جو مرضی آئے کرے۔ میری سنی مسلمان بہن اور میرا سنی مسلمان بھائی، تمہیں نہیں پتا تو چپ کا روزہ بھی تو رکھ دیتا۔ نبی نے کہا غدیر میں پالانوں کے ممبر پہ بتایا، من کن تو مولا، عرش والے کا اعلان فرش پہ ہو گیا۔ ایک اعلان اللہ نے عرش پہ کیا تھا، وہ تھا پہلی حجت کا، وہ تھا آدم کی خلافت کا، وہ اعلان ہوا تھا فرشتوں میں، یہ ہوا صحابیوں میں، وہاں بھی ایک اٹھا تھا، یہاں پھر ایک اٹھا۔ اب توجہ میری طرف رکھنا، جو وہاں اٹھا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس کا تجھے سجدہ کروں گا، اسے نہیں کروں گا۔ ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا، ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا اسے نہیں کروں گا۔ کیا تھا اس کے پاس؟ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن۔ نمازوں کی کمی تھی، کثرت تھی اس کے پاس سجدوں کی۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، اور انکار بھی پروردگار کا نہیں، انکار بھی کیا حجت کا۔ خدا نے کیا کہا؟ رک جا، معافی مانگ لے، تھوڑی دیر سوچ لے، یا قیامت والے دن لے کے آ جانا، پھر میں دیکھوں گا۔ خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ آؤ سارے ماتمی توحید کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ سے پوچھے، میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو نے اتنی جلدی سے لعنتی کیوں بنا دیا؟ خدا نے کہا حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر میں آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے بادشاہ حسین سلامت، کل کو بڑے بڑے منکر، کل کو بہت بڑے بڑے حجتوں کے منکر عبادتوں کا ڈھیر لے کے آ جاتے کہ اس نے بھی عبادتوں کی وجہ سے معافی مانگ لی تھی، ہمیں بھی نمازوں کی وجہ سے معافی دے دے۔ خدا نے کہا 6.5 لاکھ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار کے دنیا کو بتایا ہے، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی اور ولی اللہ بادشاہ حسین السلام۔ اب مجھے نہیں خبر کہ کلیجہ پھٹ رہا ہے، چہروں پہ رونق رکھنا، چہروں پہ مسکراہٹ رکھنا،
غدیر ڈر کے نہیں پڑھی جاتی، منوانے تو میں آیا ہی نہیں۔ اللہ نے نبی کو بھی منوانے کا نہیں کہا، پہنچا۔ تو صرف پہنچا۔ آج بندے ہم سے کہتے نہیں جی ممبر پہ آتے ہیں تو پھر تبلیغ کی بات کیا کرے، کچھ تبلیغی باتیں بھی کیا کرے۔ میں 2 4 6 دن جتنی دیر روکنا چاہو میں پاسپورٹ تیرے گھر رکھ دیتا ہوں۔ مرضی کے مولوی سے کہے مجھے قرآن میں دکھا، تبلیغ قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، علی کی ولایت کے ساتھ۔ خدا نے بلغ کا لفظ تبلیغ کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے، اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ۔ پہنچا علی۔ کیا کہنے، بادشاہ حسین سلامت فرما، 1 گھنٹہ آپ نے مسلسل داد دی تھی میرے بھائی۔ میں آپ کو زحمت دینے کے موڈ میں تھا ہی نہیں، میں صرف پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے بھائی نے داد کا خرچ اتنا اونچا رکھ دیا۔ بادشاہ حسین سلامت فرمائے، اس نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں قرآن سے پڑھ رہا ہوں غدیر۔ ابھی میں حدیث کی طرف تو گیا ہی نہیں، اب میں نے کوئی قصہ کوئی کہانی کو واقعہ تو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ۔ ابلیس نے کیا تھا، اس نے اللہ کا انکار کیا تھا، حجت کا انکار کیا۔ خدا نے کیا کہا، معافی نہیں، خدا نے کہا نکل دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ رات ہوں یہاں، کل دن میں میری فلائٹ ہے، کل تک بھی جواب ملے تو آ جانا، پھر بھی مطمئن نہ ہو دوبارہ زحمت دینا، پھر آ جائیں گے۔ قرآن گواہ ہے کہ ابلیس کو جب خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ افتخار شاہ جی یہاں سے دعا چاہیے مجھے آپ سے، توحید کے دروازے پہ کھڑا۔ خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کا مقابلہ کروں گا اب آدم کا۔ خدا نے کہا کیسے کرے گا؟ اس نے کہا میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اس آدم کی نسل کو بہکاؤں گا۔ خدا نے کہا کیسے بہکائے گا؟ خبر خدا کو بھی تھی۔ کون سی چیز ہے جو علم قدرت میں نہیں؟ خدا نے کہلوایا اس سے منتظر بھائی تاکہ یہ کہے اور آدم کے بچوں کو پتا چلے کہ اس نے چیلنج کیا کیا ہے۔ اسے کیا چیلنج کیا؟ قرآن ممبر پہ لے گا، اس نے یہ نہیں کہا میں مسلح کھینچوں گا، میں سحر و افطاری کا سامان اٹھاؤں گا، میں بندے طواف سے نکالوں گا۔ اس نے کہا پھر میرا بھی یہ عہد ہے، اگر چیلنج ہے تو پھر ایسا ہی ہے، میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا، میں آدم کے بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ ادھر رکھوں گا شیعہ کتابوں کا ڈھیر، ادھر رکھوں گا سنی کتابوں کا ڈھیر۔ کوئی شیعہ اٹھے گا تو شیعہ کتاب دکھاؤں گا، کوئی سنی اٹھے گا تو سنی کتاب دکھاؤں گا۔ اہل سنت کے ملا علی متقی قاری اہل سنت نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 258 کنز الایمان میں لکھا، مدینے کی مسجد تھی، نبی خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنا چہرہ پہ بیٹھ کے سننا، نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا، رسول نے اپنا چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، بیٹھ کے سننا، بیٹھ کے نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، نبی نے رخ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا۔ ملا علی مدکرہ تیسری بار صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، ابھی رسول چپ تھے، یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا۔ رسول نے کہا اٹھ اپنا سوال اب کر۔ اس کا میرا سوال یہ ہے ما ھذا صراط مستقیم۔ ملا علی مدکی لکھتا ہے رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے کہا ھذا علی صراط مستقیم۔
رسول نے کہا حاذا علیون، حاذا علیون صراط مستقیم، یہ میرا علی صراط مستقیم ہے، دوبارہ بلانا نہ بلانا، رزق ملتا ہے نجف سے، اس کا مطلب نبی نے بتا دیا صراط مستقیم علی ہے۔ قرآن کہتا ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، ہمیں اب پتا چلا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ۔ صراط مستقیم سے مراد اگر علی ہے تو ابلیس نے کہا تھا میں صراط مستقیم سے روکوں۔ دو طرح کے بندے منظر بھائی مجلس میں نہیں بولتے، ایک وہ جنہیں فضائل اچھا نہیں لگتا، ان کی ضرورت نہیں، ایک وہ جس میں غرور ہوتا ہے میں امیر ہوں میں کیوں بولوں، جس میں یہ بات ہے اسے ایک بات بتا دوں غریب بھی علی کرتا ہے۔ لمحہ لگائے گا میرا مالک تقدیر کی لائنیں مٹانے کے لیے۔ اور ذکر علی میں بولنے کا جو طریقہ ہے میں اپنی زبان سے نہیں سلمان محمدی کی زبان سے سناتا ہوں۔ ایک بندے نے آ کے جناب سلمان سے پوچھا تھا رہا ہے تو نبی کے ساتھ صحبت پائی ہے تو نے علی کی، تو بڑا جلیل القدر صحابی ہے، بتا انسان کو کتنا بولنا چاہیے کتنا چپ رہنا چاہیے۔ سلمان نے یوں سر اٹھا کے کہا بہتر ہے انسان چپ رہے، لیکن اگر بات علی کی ہو پھر کبھی بھی چپ نہ رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں بھی ایک اٹھا لانتی ہو گیا، غدیر میں پھر ایک اٹھا۔ واللہ با حسین میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے غدیر کے رازوں میں سے ابھی کچھ راز پڑھے ہی نہیں گئے۔ مولا حسین کی عزت کے ساتھ اتنا محدود کر دیا غدیر کو، اپنی بچوں کو دو چیزیں نہ بھولنے دینا، غدیر نہ بھولنے دینا، فتق نہ بھولنے دینا۔ رٹا دو چیزیں اپنی نسلوں کو، تیرا بچہ کبھی بد عقیدہ نہیں ہوگا۔ غدیر نہ بھولے، سیدہ کی جاگیر نہ بھولے، غدیر کے راز ہی نہیں پڑھے گا، صرف اتنا کا من کن تو مولا ہو، بس اتنے سی لائن میں پورا غدیر بند رکھا ہوا ہے، ابھی تک غدیر کھولا ہی نہیں گیا۔ 3 بار آیا جبریل رسول کے پاس، خدا کہتا پہنچا، رسول نے کہا رک تھوڑی دیر، غدیر کا چوک آیا، جبریل کا لہجہ بدل گیا، وہ کہہ رہا یا ایھا الرسول، اب مزمل نہیں، اب مدثر نہیں، اب کملی والا نہیں، اب زلفوں کی قسمیں نہیں، اب چہرے کی قسمیں نہیں، رکھ علماء کے سروں پہ قرآن، یہ جسے روکا ہے کون ہے؟ یہ ہے اللہ کا محبوب۔ علی کی ولایت کے معاملے میں اللہ اتنا سخت ہے، اللہ نبی کا بہانہ برداشت نہیں کرتا، تیرا بہانہ کیسے برداشت؟ رک، پہنچا، اب یہاں راز اور رازوں سے پردہ اٹھانے لگا۔ یہاں کیا راز پڑے گئے؟ یہاں اکثر آپ کو ممبر سے سنا دیا گیا اور غلط وضاحت دی گئی آپ کو ممبر سے، پلان اتروائے
اور یہاں پہ آگے خطابت میں ذاکر میں جملہ کہہ دیا ان لوگوں کے پلان اتروا دیے جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا. کیا کہنے ہیں؟ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سن بھی لیا. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی, تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اپنے اختیارات سے واقف تھے. پلان کیوں اتروائے کہ بندے دوڑ نہ جائیں؟ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے, رسول چاہیں کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری دلیل دینے لگا ہوں سرکار, نبی نے چھین کے پلان اگر اتروائے تو شریعت کہتی ہے غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی. چھینے ہوئے مصلے پہ سجدہ نہیں ہوتا. کائنات کی دو حجتیں جن پلانوں پہ کھڑی ہونی ہوں, وہ پلان کسی ناپاک کے اتارے ہوئے ہوں. ہاں اترے تھے پلان, لیکن ہر اس صحابی کا نبی نے پلان لیا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا. بلال کا پلان, مقداد کا پلان, حذیفہ کا پلان, عمار کا پلان. پلان اتروائے نبی نے جن کے دل میں علی ولی اللہ تھا. آؤ تمہاری قسمت جگائیں. یہ وہ نبی ہے جو اشارہ کرتا عرش سے تخت آتا. آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے تخت بلقیس منگوا سکتا ہے. تو یہ تو تھا بھی کائنات کا نبی. اونٹوں سے پلان, کیونکہ پلان ہے اونٹ کی نشانی. خدا اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ علی ہر جگہ پہنچے. خدا نے کہا نہ میں نے عرش سے پلان, نہ میں نے عرش سے ممبر بھیجنا ہے, نہ تو نے فرش سے کہیں منگوانا ہے, اونٹوں کے پلان اتروا لے. میرے نبی نے کہا میرے مالک اونٹوں کے پلان اتارنے میں حکمت کیا ہے؟ خدا نے کہا عرب اونٹ کے بغیر سواری نہیں کرتے کہ جب بھی اونٹ دیکھیں انہیں علی یاد آیا. پتہ نہیں کون کون سا اونٹ نبی کی نظر میں تھا, کس کس اونٹ نے علی کے مقابلے پہ آنا تھا. اور نبی نے کہا اونٹ پہ کوئی بھی آ جائے علی نہ چھوڑنا. سج گئے پلان. چلا گیا کائنات کا رسول, کھڑے ہوئے رسول پلان پہ. 1.25 لاکھ بندہ ہے غدیر کے میدان میں. 4000 سے زیادہ کتاب غدیر پہ لکھی گئی ہے. شیعہ علماء نے بہت محنت کی ہے. علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں نے لکھی ہی غدیر ہے, الغدیر پہ انہوں نے 13 جلدیں لکھ دی. 4,500 سے زیادہ کتاب شیعہ محققین نے, علماء نے غدیر پہ لکھی. رسول پلانوں کے ممبر پہ آئے. 1,24,000 جس نے سب سے زیادہ تعداد لکھی ہے. جس نے سب سے کم لکھی اس نے 80,000 لکھی. 80,000 صحابہ یا ایک ہے 1,25,000 کے لگ بھگ صحابہ. 80,000 کا کراؤڈ بھی تھوڑا نہیں ہوتا. 1.25 لاکھ کا مجمع بھی چھوٹا نہیں ہوتا. مجھے ایک کتاب سے بھی نہیں ملا کسی ایک صحابی نے کہا ہو مجھے آواز نہیں آ رہی. ایک صحابی کا. میں نے وہ غدیر نہیں پڑھنی جو آپ سن چکے ہیں. میں نے چند علیحدہ سے زاویہ آپ کے سامنے پڑھنے. ایک بھی صحابی نے نہیں کہا. شور بڑا ہے. 7 اونٹ تھے ان کے, اور اونٹ کی تو حرکت ہمیشہ رہتی ہے. اونٹوں کے گردنوں میں عرب باندھتے تھے گھنٹیاں. رات کو چور چرائے تو گھنٹی کے شور سے مالک کو آواز پہنچے. وہاں پہ اگر 1.25 لاکھ بندہ ہے, 1.25 لاکھ اونٹ, 80,000 بندہ ہے,
80,000 اونٹ، 80,000 اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں، لوگوں کا شور. اب پتا چلا کہ عالیہ خطبہ کیسے دے رہی تھی. اس کو کہا رسول نے، کائنات کی ہر چیز وہیں پہ رک گئی. رسول نے نبوت کے اختیار استعمال کرتے ہوئے کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا. جیسے معراج پہ نظام رکا تھا. سر ہلا رہے ہو. میں نے کہا جیسے معراج پہ نظام رکا تھا. چپ ہو گئے. معراج میں بھی ہاتھ دیکھا تھا، یہاں بھی ہاتھ دکھانا. معراج والا ہاتھ، معراج والا ہاتھ. واللہ با حسین آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ راز پڑھے جائیں. میرے بھائی منظر ممبر پہ نوکری دی ہے، ان سے ممبر کی قسم دے کے پوچھیں. 3 دن پڑھا ہے میں نے سڈنی میں غدیر، 1 دن بھی یہ راز پڑھے؟ وہ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں 3 دن ایسا کیوں نہیں پڑھا. جنس ہمیشہ وہاں کھولی جاتی ہے جہاں خریدار ہو. بادشاہ حسین عزت 13 یا 14 سال ہو گئے آپ کو ممبر پہ بادشاہ کا ذکر کرتے ہوئے. مولا کو گواہ بنا کے بتائیے گا، یہ جو مالک عطا کرتے ہیں یہ یوں سینے میں محفوظ ہوتی ہے. جہاں اس کا کوئی امین ہوتا ہے وہاں پھر غیب سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب سنا. کیونکہ میں کہوں کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں یہ میری ذاتی محنت ہے. میں کون ہوں؟ میں ذرہ بھی نہیں. ماتمی کے پاؤں کا جوتا جھاڑو، جو مٹی گرے وہ مٹی مجھ سے افضل ہے. میں ذرہ بھی نہیں. یہ عطا ہے سیدہ کی. آپ امین ہیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ کو یہ امانت دی جائے. اتنے مجمع کو نبی نے یوں چپ کروایا. جس کا پاؤں اٹھا تھا اس نے رکھا نہیں. جس کی آنکھ کھلی تھی اس نے جھپکی نہیں. جس اونٹ کی گردن ہلی تھی وہ وہیں رک گئے. جہاں فرشتوں کے پر تھے وہیں رہ گئے. جس کلی نے کھلنا تھا وہ رک گئی. جس سحر نے پھوٹنا تھا وہ رک گئی. نظام کائنات کو روک کے 3.5 گھنٹے محمد علی پڑھتا رہا. شہزادیہ کونین سلام علیکم. یوں روکا نبی نے نظام. کیونکہ ولایت نافذ پہلے ہوئی تھی. عالم ارواحین میں یوم الست خدا نے روحوں سے کہا تھا ولایت علی کو پیش کیا. انسانوں نے نہیں. پھولوں نے بھی قبول کیا، پتھروں نے قبول کیا. یہ بڑی لمبی بحث اشرا ہو جائے گا کس کس چیز نے کب علی کی ولایت کو قبول کیا. پھولوں میں سے سب سے پہلے گلاب نے علی کی ولایت کو قبول کیا.
کیا کہنے پتھروں میں سے سب سے پہلے فروزہ نے علی کی ولایت کو قبول کیا. راز ہیں علی کی ولایت کے. اب اس گلی میں داخل ہونا نہیں چاہتا, آئیں سیدھا سیدھا غدیر پہ رہے. عالم الست میں خدا نے ولایت نافذ کی, روحوں نے قبول کر لی, انبیاء نے قبول کر لی. قبول وہاں کی تھی, اقرار تھا غدیر میں. یار ابھی تک میری قوم اسی جگہ پہ رکی ہوئی ہے کہ 1.25 لاکھ صحابی تو ان میں سے فلاں نے مانی فلاں نے نہیں مانی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, ماننے والی کیا بات ہے. 1.25 لاکھ نبی اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, عرش پہ ملائکہ اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. رازوں میں سے راز اٹھاؤں, بڑے راز ابھی پڑھنے باقی ہیں. فطرس کا قصور صرف پروں پہ تکبر نہیں تھا, وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے. اتنا چھوٹا سا تکبر کرے اور وہ اتنی بڑی سزا دے دے. معصوم فرماتے اس نے ولایت قبول کرنے میں سوچا تھا, تھوڑا سا تعامل کیا, خدا نے یوں پر سینے. حسین سے پر لینے نہیں آیا تھا, حسین کے ہاتھوں پہ علی ولی اللہ پر